اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بھئی چھٹی شب آ گئی اور چھٹا روزہ کل ہے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں، نمازوں میں، نماز کے بعد اپنی توجہ اللہ کی طرف کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی دعا اللہ سے رمضان کی، کیونکہ تو گزر ہی جائیں گے سارا پورا مہینہ اور ہم غفلت میں ہیں اصل میں، یا تو نوٹ کمانے میں یا پھر ہا ہی ہو میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، الٹی سیدھی چیزوں میں، تفریحوں میں۔ لوگوں کا تو معمول یہ تھا بزرگوں کا کہ پورے اپنے کام بھی چھوڑ دیتے تھے، گھروں کو چھوڑ دیتے تھے، نکل جاتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ جماعتوں میں نکل جاتے ہیں کہ صرف اللہ کی راہ میں ہم یہ وقت گزار دیں، کاروبار بند کر دیا کرتے تھے۔ خیر، جتنا بھی زیادہ آپ لوگ کر سکیں، کیونکہ روزہ فرض ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات اس میں ہیں، نمازیں تو فرض پورے سال ہیں آپ کے اوپر، لیکن اس میں جو باقی کی عبادات ہیں وہ سب نفل ہیں۔ اور نفل کے بارے میں نبی کی حدیث پاک یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق خود طے کرو کہ تمہیں کتنی عبادت کرنی ہے۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کرنا۔ سوال یہ ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ رہے گا یا نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ رہے گا یا نہیں؟ نہیں بھائی، رہے گا نہیں۔ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ آنکھ کا تعلق حلق سے ہے، اور نبی نے فرمایا کہ باہر سے کوئی چیز اگر پیٹ میں آپ کے حلق میں جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سے ملتا سوال ہے، بلڈ ٹیسٹ دینے سے، بلڈ ڈونیٹ کرنے سے روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ ان کا ایک اور سوال ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے دینے سے یا بلڈ ڈونیٹ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا رہے گا؟ نہیں بھائی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میں نے ابھی آپ کو اسی پچھلے سوال کے جواب میں بتایا کہ نبی نے فرمایا اگر آپ باہر سے کوئی چیز جسم میں ڈالتے ہو تب آپ کے روزہ ٹوٹنے کا معاملہ بنے گا۔ اگر اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے، آپ بلڈ دے رہے ہیں اس کے لیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو کمزوری محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بیمار پہ روزہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بلڈ دے کے بیمار ہو جاؤ، چاہے بلڈ ڈونیٹ کر کے، پھر آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ ان کا سوال یہ ہے کولگیٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے؟ بالکل ٹوٹ جائے گا بھائی، اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اس میں فلیور ہوتا ہے، میٹھا فلیور ہوتا ہے، بلکہ کولگیٹ کا تو مسواک ایک مستثنیٰ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اجازت دی روزے داروں کو، باقی اور تمام کسی بھی قسم کی آپ کوئی چیز استعمال کریں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے، چاہے منجن ہو، چاہے ٹوتھ پیسٹ ہو، یا کوئی دوائی ہو دانتوں کی۔ یہ جو ممالک میں جہاں پہ بہت زیادہ لمبے روزے ہیں، جیسے اس سال آئس لینڈ میں 23 قریب 18 گھنٹے کا روزہ ہے، انہیں بمشکل 6 گھنٹے ملتے ہیں۔ وہاں پہ اتنے لمبے روزے ہونے کی وجہ سے تراویح کا جو اہتمام ہے وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، پڑھنی چاہیے اس طرح؟ ان کا سوال یہ ہے جہاں لمبے روزے ہیں وہاں کیا تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھو میں نے بتایا آپ کو، تراویح نفل عبادت ہے، وہاں کے علماء دین وہاں کے ٹائمنگ کے حساب سے ضرور تراویح کراتے ہوں گے، اور تراویح کی تعداد بھی طے نہیں ہے کہ 20 ہی تراویح ہو سکتا ہے 8 تراویح کرا دیتے ہوں۔ تراویحوں میں یہ بھی طے نہیں کہ آپ پورا قرآن یا 1 پارہ یا 2 پارہ پڑھیں، ہو سکتا ہے وہ علم طرح سے چند صورتیں پڑھا کے تراویح کی سنت ادا کر دیا کرتے ہوں۔ تو اس میں تو وہاں کے علماء دین اسی حساب سے اپنی عقل سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو فیصلہ کریں گے اس علاقے کے لوگ کے لیے وہی سنت ہوگا، جیسے ہمارے لیے ہمارے علماء دین کی بات سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، نمازوں میں سنتیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ اور عشاء کی نماز، عشاء کے جو فرض ہے اس سے پہلے جو 4 رکعتیں ہیں، اگر وہ چھوڑ دیں اور تراویح پڑھ لیں یہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نمازوں میں سنتیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی بھلائی کے لیے آئے تھے اور دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تو اللہ کو بھی کیونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، یہ معلوم تھا کہ کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ان سے فرضوں میں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ کی یہ سنتیں پوری ہوں گی تو یہ آخرت میں انشاءاللہ آپ کے لیے کمپنسیشن بن جائے گا، سنتیں جو ہیں وہ فرضوں کو پورا کریں گی انشاءاللہ، امید یہی ہے۔ اور خاص طور سے یہ جو رمضان شریف ہے اس میں تو جو بھی سنتیں نفل یا تراویح جو بھی آپ پڑھیں گے وہ فرضوں کا درجہ رکھتی ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر ہم عشاء میں پہلے کی سنتیں چھوڑ دیں، تراویح میں شامل ہو جائیں تو کیا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ وہ سنتیں بھی وہ بھی نفل کا ہی درجہ رکھتی ہیں، کیونکہ وہ سنت موقتہ نہیں ہے،
اور تراویح بھی نفل کا درجہ رکھتی ہے. اس میں اگر آپ شامل ہو گئے آگے تراویحوں میں، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ پیچھے اپنی سنتیں پڑھ رہے ہیں یا فرض پڑھ رہے ہیں، کسی بھی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے. قرآن کی آیت یہ ہے قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو. تو آتے ہی آپ تراویحوں میں شامل ہو جاؤ. جو چیز آپ کی نکل گئی اس میں فرض ہیں جن کی آپ کو قضا بعد میں کرنی ہے یا آپ کو بعد میں پڑھنی ہے. باقی اور سنتیں ہوں یا نفل ہوں ان کی کوئی بعد میں آپ کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. معاشرے میں آج کل عبادات پہ زیادہ زور ڈالا جا رہا ہے اور معاملات بہت ہمارے کمزور ہو چکے ہیں. تو نجات کے لیے ایک امپورٹنٹ عبادت زیادہ رہے گی یا معاملات زیادہ بہتر ہونے چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے آج کل عبادات پہ زیادہ زور ہے، معاملات پہ اتنا زور نہیں ہے. نجات کے لیے معاملات چاہیے، عبادت چاہیے. بھائی نجات کے لیے آپ یقین کرو، میں پورے رسوخ سے کہہ رہا معاملات چاہیے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے، چھوٹے چھوٹے گناہ تو میں تمہارے یوں ہی معاف کر دوں گا. ایک جگہ یوں کہا کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں. تو یہ تو اللہ کے حق ہیں جو وہ کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا. اور وہ خود اپنا انٹروڈکشن رحمان الرحیم کہہ کے کراتا ہے. جب آپ قرآن شروع کرتے ہو تو بسم اللہ سے، بسم اللہ میں الرحمن الرحیم ہے. الحمد شریف جب آپ شروع کرتے ہو اس میں الرحمن الرحیم ہے. وہ بتاتا ہے میں رحمان الرحیم ہوں. تو وہ آپ کی انشاءاللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ اپنی درجے بتاتا ہو ایک بندے پہ کہ میں اس سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو آپ کی ماں بڑی سے بڑی غلطی پہ آپ کو معاف کر دیا کرتی تھی جب آپ چھوٹے تھے. تو ہم بھی تو اللہ کے چھوٹے ہی ہیں، تو وہ ہماری ایسی پکڑ کر نہیں کرے گا. لیکن حقوق العباد کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں اس میں نہیں دخل اندازی کروں گا، بلکہ تمہیں ایک دوسرے کے لیے چھوڑ دوں گا. تم ایک دوسرے سے اپنا آپ نیکی اور بدی کا معاملہ کر لو. اور وہاں کرنسی ہمارے پاس نیکی ہوں گی جو آپ کو ایک دوسرے کو دینی ہی پڑیں گی وہاں. اور اگر نیکی آپ کی کم پڑ گئیں اور حق لوگوں کے زیادہ ہوئے تو آپ کی بدی جو ہے آپ کے اوپر ان کی بدیاں ڈال دی جائیں گی اور آپ کو دوزخ رسید کر دیا جائے گا. تو اس لیے اپنے معاملات ضرور سدھاریں بھائی. اور جو آپ کا سوال ہے کہ اس پہ زور اتنا کیوں ہے عبادت پہ، تو کیونکہ اس میں اناؤنسمنٹ ہے. آپ کے معاملات ساری دنیا نہیں دیکھ رہی. جو آپ کے متعلقین ہیں جن سے آپ کا معاملہ پڑا، صرف اسے پتہ ہے کہ اس نے میرے 6 لاکھ روپے مار لیے، اس نے میرے 20,000 مار لیے، اس نے میرا مال مار لیا، اس نے میری زمین دبا لی، اس نے میرے بھائی نے اپنی بہن کا حق مار لیا، اپنی بھتیجیوں کا جو یتیم ہو گئی تھیں ان کا حق دبا لیا. یہ سب متعلقین کو پتہ ہوتا ہے. اور نماز اور روزے اور یہ سب آپ کی جو عبادات ہیں سارے معاشرہ دیکھتا ہے. تو اناؤنسمنٹ کی وجہ سے ان پہ زیادہ زور ہے، کیونکہ اس میں دکھاوا ریاکاری ہے. آپ یقین کرو اگر آپ کے معاملات اچھے ہوئے آپ کے اللہ تک جائیں گے اور آپ کی عبادات کی کوتاہیاں بھی معاف کر دے گا وہ. لیکن اگر آپ کتنے ہی بڑے عبادت گزار ہوں، اگر آپ کے معاملے صحیح نہیں ہوں گے تو سب دھرم بھرم کر دیا جائے گا. اس لیے بہت محتاط ہو کے چلو. یہاں لوگوں کے حق جو ہے انہیں دے دو، اپنے جو حق ہیں ان لوگوں پہ معاف کر دو. کیونکہ حضور نے یہ بھی فرمایا معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں گے. یہ بہت آسان ہے اور سادہ معاملہ ہے کہ یہاں آپ کو اختیار دیا ہوا ہے. ایک بار آپ کی حالت خراب ہوئی، کینسر ہوا یا فالج پڑا یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ آپ ٹھیک نہ ہو سکے، ڈپریشن میں آپ چلے گئے اور آخر میں آپ کی موت ہی ہو گئی، تو آپ کا چیپٹر بند ہو گیا. آپ چاہ کے بھی وہاں بار بار کہو گے اللہ ایک بار اور بھیج دے، میں یوں کری ہوں میں یوں کری ہوں، ہوگا نہیں. یہی ہے معاملہ آپ کو کہ اختیار ہے اور آپ اس ٹائم سب کچھ کر سکتے ہو. اپنے رشتہ داروں کو معاف بھی کر سکتے ہو، معافی بھی مانگ سکتے ہو. تو اس لیے آج سے اپنے معاملات پہ زیادہ زور دو. اور بہت آسان ہے، 5 منٹ آپ اپنا محاسبہ کرو بستر پہ لیٹ کے، پینسل پیپر لے لو کہ یہاں میرے اندر کوتاہیاں ہیں، انہیں دور کروں گا. اور دور کر کے اسے ٹک کر دو کہ ہاں میں نے دور کر دیا الحمدللہ. آپ کا کریکٹر بن جائے گا. اور یہ قرآن تو یہ جو رمضان شریف ہے اسے تو اللہ نے 183 نمبر آیت میں علت بیان کر دی کہ رمضان کے روزے جو ہیں تمہارے پر فرض قرار کر دیے گئے جیسے اور امتوں پہ تھے، تاکہ تم متقی بنو. تو اس میں تو آپ کو تقویٰ ملنا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ اللہ خود وہاں سے ہیلپ کرے گا آسمان سے آپ کو متقی بنانے کی. ادھر روزہ آپ کا، ادھر اللہ کی رحمت، ادھر آپ کا عزم، انشاءاللہ آپ متقی بن جاؤ گے. معاملات متقیوں کے بہت اچھے ہوتے ہیں. بیوی شوہر کے بغیر اجازت بھائی کو حصہ معاف کر سکتی ہے؟ بغیر اجازت شوہر کے بغیر اجازت بھائی کو حصہ معاف کر سکتی ہے؟ بھائی کو حصہ معاف کر سکتی ہے. ان کا سوال یہ ہے بیوی اپنا حصہ بھائی کو معاف کر دے شوہر کی بنا اجازت، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی. بیوی مالک ہے اس کی، شوہر اس کا مالک نہیں ہے. وہ بالکل اپنے بھائی کو چھوڑ سکتی ہے، اگر چاہے تو اپنے شوہر کو ہبہ کر دے، اپنے بیٹوں کو ہبہ کر دے، جسے مرضی کر سکتی ہے، وہ مالکن ہے اس کی. پچھلی زندگی میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے پچھلی زندگی میں جو کوتاہی ہوئی ان کا کفارہ توبہ ہے. اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو بے شرم ہو جاؤ اس معاملے میں، بالکل
لوگوں کی پرواہ نہ کرو، جا کے اس سے معافی مانگو، اس کا جو حق ہے اسے دو، لپیٹ کے کاغذوں میں، مطلب لفافے میں لپیٹ کے پیسہ یا جو بھی چیز ہو، اگر جداد ہو جداد، اس کے کاغذ اس کے نام کر دو اور معافی بھی مانگو اس سے کہ بھائی میری کوتاہی تھی، اس میں شرم نہ کرو۔ وہاں اربوں خربوں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جاؤ گے۔ یہاں اگر آپ نے چند رشتہ داروں کے سامنے شرمندگی اٹھا لی تو نبی یہ کہتے ہیں کہ جنہیں ان کاموں میں یہاں بے عزتی محسوس ہوں وہ اپنی عزت میرے سے آخرت میں لے لینا، اور وہاں جب آخرت میں آپ کو عزت ملیں گی آپ تصور نہیں کر سکتے کس طرح آپ کے نام بلائے جائیں گے۔ چند لوگوں کے بیچ میں آپ کا نام بلا دیا جائے کہ ندیم صاحب نے اتنا بڑھیا بزنس میں کام کیا، انہیں سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، آپ کا سینہ یوں چوڑا ہو جاتا ہے۔ اور وہاں تمام امتوں کے سامنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ کا نام بلے گا کہ ندیم وہ ہے جس نے معافی مانگی تھی اور وہاں اپنا حق جو ہے لوگوں کو معاف کر دیا، لوگوں کو حق معافی مانگ مانگ کے دیا تھا، تو آپ یقین کرو آپ وہاں تصور نہیں کر سکتے آدمی کس طرح آپ کی گل پوشی ہوگی، کس طرح آپ کے سر بلندی ہوگی، نظارہ بھی آپ کو ذہن میں نہیں آ سکتا۔ میں بات کر رہا میرے سامنے نظارے گھوم رہے، ایمانداری کی بات ہے، آپ کو تصور نہیں، جب آپ اس لائن میں آ جاؤ گے آپ کو پتہ لگے گا کہ ہے کیا چیز یہ روحانیت۔ سوال ہے اشراق، چاشت اور رواحین کے جو وقت ہیں ان نمازوں کے کون کون سے وقت ہیں اور رکعتیں ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی۔ اشراق، چاشت اور اوابین، بھائی آج یہ بات بتا دوں میں، تینوں نمازیں ملی جلی ہیں، ایک ہی نمازیں ہیں، یہ نفل نمازیں ہیں، اور سنت طریقہ ان کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب فجر کا وقت ختم ہو جائے اس کے 20-22 منٹ کے بعد جو ہے وہ اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، دو کر کے 8 نفل تک آپ پڑھ سکتے ہو، چاہے 2 پڑھ دو، 4 پڑھ دو، 6 پڑھ دو، 8 پڑھ دو، نفلوں کو 2 کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو 20-22 منٹ کے بعد آپ جو ہے وہ اشراق پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد جب سورج ذرا تھوڑا اور ہیوی ہو جائے اور لگ بھگ آدھے 1 گھنٹے کے بعد تو آپ کا چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ 2 کر کے 8 نفل تک پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح ابابین، ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ ابابین مغرب کے بعد ہے، مغرب کے بعد نہیں ہے، بلکہ ابابین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب سورج عروج پہ آ جاتا تھا اور زمین کو گرم کرنے لگتا تھا، لگ بھگ 11 بجے کا ٹائم آپ سمجھو، وہ ابابین کا ٹائم ہے، 2 کر کے اسی طرح سے 2، 4، 6، 8 نفل پڑھیں، کیونکہ اس کے بعد ہی پھر زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے 11:30 پونے 12 بجے، اس ٹائم کوئی نماز نہیں ہے۔ تو یہ تینوں نمازیں جو ہیں یہ سمجھو فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد، اور جب آپ کا وہ وقت نکل جائے کہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے، اس سے لے کے زوال کے وقت تک کا ان کا وقت ہے تینوں نمازوں کا۔ رکعت بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ خلاصہ تراویح میں جی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ نے 2 صفات بیان کی کہ وہ خالق بھی ہے اور حاکم الحاکمین بھی، اور آپ نے بتایا کہ اس کا حکم ماننا چاہیے، تو یہ حکم روزہ نماز پر ہے یا کچھ اور آگے کی بات ہے جس کی طرف اللہ اشارہ کرنا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ وہ خالق بھی ہے اور حاکم بھی ہے، اس کا حکم روزہ نماز تک ہے یا اس کے حکم اور آگے تک بھی ہیں؟ بھائی قرآن پورا بھرا پڑا ہے اللہ کے حکموں سے، اور سب سے بڑا جو جملہ اللہ نے کہا کہ نبی جو تمہیں دیں اس سے لے لو، جو اس سے روکیں اس سے رک جائیں، تو اس میں آپ کا پورا قرآن آ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات آ گئیں، یہ سارے اللہ کے حکم ہیں۔ نبی کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ان میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اگر آپ کو واقعی اللہ کے حکم ماننے ہیں تو نبی کی زندگی پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اصل میں صرف نماز روزہ تو آپ یقین کرو اس ٹائم منافق بھی کرتے تھے، جو رویے میں فرق تھا نا مومن اور منافق کے، وہی اللہ والے تھے، ورنہ منافقوں کا حلیہ بھی یہی تھا، منافقوں کی نمازیں بھی یہی تھیں، منافقوں کے روزے بھی یہی تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے تھے اگلی صف میں، مطلب نظر آنے چاہیے، نمایاں ہونے چاہیے کہ ہاں ہم نمازی ہیں۔ اصل میں جو فرق تھا نا نبی کے صحابہ میں اور ان منافقوں میں، وہ رویے کا فرق تھا، اپنی عورتوں کے ساتھ رویہ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ۔ اللہ انہیں کہتا ہے کہ یہ بس یوں ہی سے کھڑے ہوتے ہیں نمازوں میں، غفلت کی نمازیں، اور یہ کہا کہ جو یتیموں کا مان مارے ان کی کیا نماز ہے؟ آپ سورہ معون پڑھو، اس میں 30ویں پارے میں ہے آخر میں، اس میں ایسے جو لاپرواہی کی نمازیں پڑھیں یا جو یتیموں کا مال کھائیں یا ان کی پرواہ نہ کریں، ان کی کوئی نمازیں نہیں ہیں۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں
کہ ہم واقعی کہیں اس کیٹیگری میں تو نہیں آتے، کہیں ہم نے اپنے کسی بھائی کا اپنی کسی بہن کا مال تو نہیں مان لیا جس کے بچے یتیم اور اس کا مال ہم اپنے بچوں کے پیٹ میں آگ بھر رہے ہوں۔ نبی نے فرمایا کہ جو جسم آگ سے پلا ہو، جو جسم حرام سے پلا ہو وہ آگ کے لیے ہے۔ تو اللہ کے حکم ماننے کا نام ہی پوری زندگی ہے میرے بھائی، کیونکہ آپ یہ دیکھو نا کہ بندہ کہتے ہیں، بندہ اللہ کے بندے ہیں ہم، بندہ کہتے ہیں عربی میں غلام کو، اور غلام 24 گھنٹے غلام ہوتا ہے۔ نماز روزہ تو روزے آپ کے 1 مہینے، اور نماز آپ کی بہت اگر آپ نے تیزی میں ہی پڑھ دی تو آدھے گھنٹے کی 5 نمازیں جو فرض اگر آپ جوڑنے لگو، تو اللہ تو 24 گھنٹے معبود ہے۔ 7/24 کیا کہلاتا ہے وہ جو اسٹوروں پہ لکھا رہتا ہے، ہاں 24/7 24 گھنٹے اور 7 دن اللہ معبود ہے، اور ہم اس کے اگر بندے ہیں تو ہم غلام بھی 24 گھنٹے اور 7 دن تک ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے حکم ہماری دکانوں پہ، ہمارے گھروں میں، ہماری بیویوں کے ساتھ، ہم اپنے ماؤں کے ساتھ، ہم اپنی بہنوں کے ساتھ، ہم بچوں کے ساتھ، ہم غریبوں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ کیسا رویہ ہمارا ہے، ہم آفسوں میں کس طرح کام کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم ہیں۔ تو ان کی سب کی پوچھ گچھ بھی ہوگی اور پکڑ بھی ہوگی۔ سورہ بقرہ میں 6 منافقوں کی کیٹیگری بیان ہوئی ہے، اس میں 3 کیٹیگری ہے، 2 کیٹیگری میں سے لگتی ہے کیونکہ ہمارے بارے میں کہی جاتی ہے آج ہمارا حال ہے۔ ایک جگہ اور قرآن میں نے پڑھا تو یہ آیا کہ جو اپنی برائی کو شیئر کرے وہی منافق کی کیٹیگری میں، ٹھیک ہے، برائی کو شیئر کرے، ہاں مطلب اپنی کچھ ایسی جو بدی ہے اسے دوسروں تک پہنچائے۔ ان کا سوال یہ ہے منافقوں کی جو کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں قرآن میں، اس میں ہمارے اوپر بھی ضرب لگتی ہے، اور اپنی برائی بیان کرنا بھی منافقوں کی زمرے میں آتا ہے۔ بھائی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اگر ہم اس برائی کو اچھائی کی طرح سے پیش کریں گے اور لوگوں کو ترغیب دلائیں گے اس برائی کی، تب منافق ہوں۔ اگر آپ ترغیب دلانے کے لیے لوگوں کو کہ کس طرح اس برائی سے میں بھی دور ہوں اور لوگ بھی دور ہوں، تو یہ منافقت نہیں ہے بلکہ یہ مومنانہ رویہ ہے۔ آپ اللہ کے بندوں والی صفت کر رہے ہیں کہ آپ اپنی غلطی مان کے اور اسے دور کرنے کی کوشش میں ہوں، تو یہ تو مومنوں کا کام ہے۔ اور صحابہ کرام کو تو ہر ٹائم یہ خطرہ رہتا تھا کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو رہی ہو، کوئی خطا نہ ہو رہی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، معصوم تھے حالانکہ، لیکن پھر ایک خطرہ تھا۔ تو اس لیے یہ تو مومنانہ صفت ہے کہ آپ اپنی بیان کرو، لیکن اس میں مقصد وہ ہو جو میں بتا رہا ہوں۔ دوسرے مومن جو منافقانہ اللہ رب العزت نے صفات بیان کی ہیں، وہ ہمارے لیے تو کی کہ تاکہ ہمیں آئینہ دکھا سکے۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ صفت میرے اندر ہے تو اسے دور کرو، آپ صرف قرآن پڑھنے کے لیے تھوڑی ہے، قرآن تو ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ آیت نمبر 185 سورہ بقرہ، اور اسی مہینے میں نازل ہوا۔ تو یہ تو مہینہ بہت آسان ہے اس میں غور و فکر کرنے کا کہ ہمارے اندر منافقانہ کیا کیا چیزیں قرآن کے میں 6 بتائیں، آپ بتا رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 4 بتائیں۔ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھا ہو تو امانت میں خیانت کرے گا، ذرا سی بحث ہو جائے گی تو جھگڑے پہ اتار ہو جائے گا، گالی گلوچ پہ اتر جائے گا۔ اگر یہ صفاتیں ہمارے اندر ہیں تو انہیں دور کریں، ورنہ نبی کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ تو انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کا سوال یہ انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بیماری ہے کوئی، ڈاکٹر نے بتا رکھا بھائی کہ انجیکشن لگوانا ہے آپ کو تو ورنہ دقت بڑھ جائے گی، تو پھر تو جائز ہے، لیکن طاقت کا انجیکشن اگر آپ لگوائیں گے وہ نہیں ٹھیک ہے بالکل۔ اللہ کا رنگ کیا ہے اور اسے کیسے اپنائیں؟ دوبارہ بتاؤ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے اور اسے کیسے اپنائیں؟ واہ واہ، بڑا اچھا سوال ہے بھائی۔ اللہ کا رنگ کیا ہے اور اسے کیسے اپنائیں؟ یہ صبغت اللہ کہلاتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور پہلی بار ایسا اچھا سوال آیا یہاں۔ اس کا جواب بھی بہت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تسلی بخش دوں گا میں، اللہ کرے میرے اپنے عمل میں بھی آ جائے یہ بات۔ دیکھو جی، اللہ کا جو رنگ ہے نا، وہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ناموں کے گلدستے پیش کیے قرآن میں۔ 99 نام بہت مشہور ہیں، آپ لوگوں نے سنے بھی ہوں گے۔ اب وہ جو سارے 99 نام ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، وہ اللہ کی صفات ہیں۔ اب جیسے اللہ اپنے آپ کو رحمان و رحیم کہتا ہے، اگر آپ کے دل میں رحمت آ گئی اور آپ لوگوں کے لیے رحمت بن گئے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین کی امتی ہیں، تو آپ پہ اللہ کے رحیم ہونے کا رنگ چڑھ گیا۔ اسی طرح اللہ آپ کو کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں، معاف کرنے والا۔ اگر آپ نے لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیا، ان کی کوتاہیوں، ان کی غلطیوں کو
بالکل درگزر شروع کر دیا، تمام شکایتیں اپنے دل سے دور کر دی، تو آپ پہ اللہ کی غفوری کا رنگ چڑھ گیا۔ اگر آپ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو سمد، کہ میں سمد ہوں، مطلب میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، سب میرے محتاج ہیں۔ اگر آپ نے تمام لوگوں کی محتاجی ختم کر دی، صرف اللہ کی محتاجی میں آپ آ گئے، آپ کی توقع تمام لوگوں سے ہٹ کے صرف اللہ پہ چلی گئی کہ اب میرا توکل صرف اللہ پہ ہے، تو آپ پہ سمدیت کا رنگ چڑھ گیا اللہ کی۔ اسی کو آپ بڑھاتے چلے جاؤ، ہر صفت میں غور و فکر کر کے کہ اللہ کی یہ صفت ہے، یہ میں اپنے اندر اتاروں گا تو یہ والا رنگ میرے اوپر اللہ کا چڑھ جائے گا۔ یہ ہے صبغت اللہ۔ اور ایک تحفہ اور دے دوں میں رمضان کا آپ لوگوں کو، یہ میرے استاد ہیں احمد رفیق اختر صاحب، انہوں نے مجھے دیا تھا، آج پہلی بار میں آپ لوگوں کو دے رہا ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں کا ایک گلدستہ ہے، سورہ حشر کی آخری 2 آیتیں، وہ کسی روایت سے ہی ثابت ہوگا، وہ کچی بات نہیں کرتے، بالکل پکے عالم ہیں، تو انہوں نے، میں نے نہیں پڑھی لیکن انہوں نے کسی روایت سے ہی مجھے بتایا ہوگا کہ 3 بار بسم اللہ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر وہ آخری گلدستہ جو 2 آیتیں ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اگر آپ نے یہ ایک بار صبح شام پڑھ دیا تو 70,000 فرشتے صبح سے شام تک آپ کی حفاظت کریں گے اللہ کی طرف سے، اور 70,000 فرشتے شام سے صبح تک آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ ایسا تحفہ آج میں نے دیا کہ اسے اپنے روٹین میں باندھ لو۔ سورہ حشر 28ویں پارے کے شروع میں آپ کو مل جائے گی، اس میں سے آپ یہ آیتیں یاد کر لو، آخری 2 آیتیں ہیں۔ آج ہماری مسجد میں موقع اصل کے بعد وہ ہو رہا تھا یہ بیان، وہ امام صاحب کتاب پڑھ رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ ناپاکی میں بھی روزہ ہو جاتا ہے، کہ چاہے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، غسل کرا نہیں کرا، پورے دن آپ نماز نہ پڑھو لیکن روزہ ہو جائے گا۔ اللہ توبہ اس کے اوپر دھیان رکھیں، میں نے کہا یہ تو ہونے کا نہیں، جب نماز غسل کر کے نماز پڑھنی ہے، سحری خاص ہو وہ ناپاک میں، کہ نہیں اس طرح ہو جاتا ہے۔ میں کتاب میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، میں نے تم کو بتا رہا۔ صحیح کہا آپ نے بالکل۔ دیکھو نبی نے فرمایا اگر مفتی تیرے حق میں بھی فیصلہ دے دے تیرا دل نہ مانے تو مان نہ مت اسے۔ تو حدیث بتا رہا میں نے اس کا پرسوں بیان سنا۔ نہیں ہو سکتا یار، کیسے ناپاکی میں اللہ پاک ہے، اس کے لیے آپ پاک روزہ رکھ رہے، کیسے ہو جائے؟ کچھ اور کہا ہو انہوں نے آپ کی۔ ہاں بالکل، وہ تو حدیث سے ثابت کر کے دکھا دے، وہ کتابیں کوئی کچھ لکھ مارے، کیا ہوتا ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا جب آنکھوں تک کا تو روزہ ہے۔ ہاں ٹھیک، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ نماز اس ٹائم کی نہیں پڑھی تو پاک ہو گیا، روزہ کہاں سے؟ اور کسی ذہن میں کوئی بات ہو بھائی؟ ناپاکی میں اگر روزہ رکھ لیا ہم نے تو فجر تک غسل لینا پڑے گا۔ ہاں تو کل آپ آئے نہیں تھے، کل یہ بات ہو چکی ہے۔ یہ بات کہی میں نے یہ کہا، یہ بات کہی۔ ارے یار کیا بتاؤ، وہ بھی تو کہہ رہے میری بحث بھی ہوئی، تم کیوں کہہ رہے بات؟ میں نے کہا فجر سے پہلے غسل لینا پڑے گا آپ کو ہاں جب روزہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک وہ بات۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو جائے گا روزہ۔ میں نے جب 5 دن نماز پڑھ جائے۔ ایک سوال ہے، انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی پرہیزگار متقی انسان ہے نماز روزے میں اور ان کے اشارے سے طبیعت خراب ہو گئی اور وہ کئی مہینوں کے بستر پہ گزر رہے، اس انتظار میں کہ طبیعت شروع ہوگی، 11 گزر رہے اور کہیں کرنا ہوگی، اور ان کی 2-4 مہینے کی 5 مہینے کی نمازیں رکی تھی، تو ان کا کفارہ یا پھر ادائیگی کیسے ہوگی؟ ان کا سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے بھائی، کہ کوئی اتنا بیمار ہو گیا کہ بستر پہ چلا گیا اور اس نے 5-6 مہینے نمازیں نہیں پڑھی اور بڑا متقی پرہیزگار تھا، تو اس کی نمازوں کا کفارہ کیا ہوگا؟ بھائی کوئی کفارہ نہیں ہوگا، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ پھر وہ کہیں کہ متقی اور پرہیزگار، جب انہیں اتنا ہی نہیں پتہ، اگر انہیں ہوش تھا، چاہے وہ کتنے بیمار تھے، چاہے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، تیمم کر کے لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھتے۔ میں نے کئی ویڈیو ایسی دیکھی کہ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، بے انتہا بیمار ہسپتالوں میں پڑے اور نماز کا ٹائم ہوا، تیمم کرا اور نماز پڑھ دی۔
اب تو صرف ان کے لیے استغفار کی جا سکتی ہے، دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور کوئی حل نہیں۔ باقی اللہ ان کے پچھلے تقوی کی وجہ سے، ان کی پچھلی نمازوں کی وجہ سے ان کی اس کوتاہی کو معاف کر دے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ قرآن میں انہوں نے کہا کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ تو اچھی امید ہمیں رکھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ان سے کوتاہی ہوئی انہیں معاف کر دے۔ اور کوئی اس طرح کا کفارہ نبی نے نہیں بتایا کہ نمازیں کوئی مان لو 1700 نمازیں چھوٹ گئیں، 2 روپے کے حساب سے نمازوں کے پیسے دے دو یا کچھ تم ادا کر دو، کوئی کسی کی نہ ادا کر سکتا ہے۔ ان کا چیپٹر بند ہو چکا، بس اب تو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ امید یہ ہے وہ رحمان و رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ میرا سوال ہے، میرے دوست کا سود کا کاروبار ہے، اس کے یہاں مجبوری میں کھانا پڑے تو کیا کروں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ دوست کا سود کا کاروبار ہے، مجبوری میں وہاں جانا اور کھانا ہی پڑتا ہے، تو کیا کرا جائے؟ بھائی اس کا اگر اور بھی کوئی ساتھ میں کاروبار ہے جو پاک کاروبار ہے تو آپ اس حسن ظن کے ساتھ وہاں کھا سکتے ہو کہ میں اس پاک کاروبار کے مال میں سے کھا رہا ہوں۔ اور اگر اس کا کام صرف اور صرف سود کا ہی ہے تو پھر آپ کو اس کے ہاں جانا آنا کیا کھانا سب کچھ بند کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی کوئی پاک کمائی بھی چاہے تھوڑی سی ہو، آپ اس میں سے کھاؤ اور اسے دین کی دعوت بھی دیتے رہو، اسے بتاؤ کہ اللہ رسول سے جنگ ہے جو آپ کر رہے ہیں، کسی بھی دن کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی دشمن اپنے دشمنوں کو پناہ نہیں دیتا، اور وہ کل مختار ہے اللہ ہر چیز کا، اللہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اس سے رشتہ نہ توڑو، بلکہ اس کے ہاں جاتے بھی رہو اور اس کی پاک کمائی میں سے کھاتے بھی رہو اور اسے دین کی دعوت بھی دیتے رہو۔ جیسے بینک میں جو کام کرتے ہیں جہاں کا، اگر ان کا صرف بینک کا ہی کمائی ہے تو پھر آپ کو ان کے ہاں نہیں کھانا، اگر وہ اسے صحیح سمجھ رہے ہیں۔ مان لو کوئی توبہ کر رہا کہ اللہ مجھے کوئی اور کام دلا دے، وہ تو مجبور ہے اس ٹائم، تو جب تک تو جائز ہے۔ لیکن اگر وہ اس کا جواز پیش کر رہا میرے پاس تو فتویٰ ہے، میرا تو جائز ہے، میں تو محنت کر رہا، میرا تو یہ ہے، اگر جواز پیش کر رہا پھر اس کی کمائی حرام ہے اور آپ کو اس کے ہاں کھانا نہیں چاہیے بالکل بھی۔ دیکھو میں نے ابھی یہ بات بتائی کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، قرآن کی آیت ہے۔ لیکن ایک بار ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا، نہ لوگوں کے برا ماننے سے ڈرنا، اللہ کے برا ماننے سے ڈرنا ہے۔ آپ جو حضرات ITC میں کام کر رہے ہیں ان کی کیا یہ جاب ٹھیک ہے؟ جو ان کی ان کا سوال یہ جو ITC میں کام کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ سگریٹ کے معاملے میں 2 فتوے ہیں، سعودی عرب کے جو عالم ہیں اور 300 عالموں کا فتویٰ ہے کہ حرام ہے، لیکن ہم جس خطے میں رہتے ہیں ہمارے علماء دین یہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آسان اور مشکل میں سے آسان کو چن لیتے تھے۔ ہمارے لیے آسان یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کے علماء دین کی بات سنیں اور اسے مکروہ سمجھ کے اس کی کمائی کو بھی ٹھیک سمجھیں، بالکل کوئی حرام نہیں ہے کمائی پہ۔ لے سکتے ہیں ان کا سوال یہ ہیلتھ انشورنس لے سکتے ہیں؟ ہیلتھ انشورنس سے آپ کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ نے کوئی انشورنس کرا لیا، طبیعت خراب ہوئی تو وہاں سے پیسے لے لیے، بالکل جائز ہے، کیونکہ 1 ٹائم آپ اس میں پیمنٹ کرتے ہو اور وہ پیمنٹ آپ کا واپس نہیں آتا۔ لائف انشورنس میں آپ کو بیاج کے ساتھ واپس ملتا ہے آپ کی ڈیتھ کے بعد آپ کے گھر والوں کو، وہ اس لیے حرام ہے۔ تمام علماء دین کا بالکل متفق علیہ اس میں فتویٰ ہے کہ لائف انشورنس حرام ہے۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ شوگر کا نسخہ بتا دیجیے، کسی نے پوچھا۔ شوگر کا نسخہ جو بھائی ہم یہاں اس مرکز سے دیتے ہیں اور الحمدللہ اللہ بڑی شفا دیتے ہیں۔ یہ اچھا سوال کرا آپ نے، لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے اس کا۔ آپ 100 گرام جو، 100 گرام گیہوں، 100 گرام کھانے کی گوند اور 100 گرام کلونجی کم سے کم 5 گلاس پانی میں خوب اچھے سے ابالیں۔ جب وہ ابل کے 4 گلاس 3.5 گلاس رہ جائے تو اسے چھان کے کسی کانچ کی بوتل میں بھر لیں اور اسے بچے ہوئے سامان کو دوبارہ سے 3 گلاس پانی میں پکانا شروع کر دیں۔ جب وہ پک کے 2 گلاس رہ جائے تو اس پانی کو بھی اسی بوتل میں بھر لیں، مکس کر لیں دونوں بار کے پانی کو، اور 1 کپ روز نہار منہ پینا شروع کر دیں۔ روزے رکھ رہے ہیں تو سحری میں پینا شروع کر دیں 10 دن تک، اور 10 دن کے بعد الٹرنیٹ ڈے، مطلب 1 دن چھوڑ کے، آج پی لیا آج چھوڑ دیا۔ تو اس طرح سے یہ کر لیں 1 مہینے، انشاءاللہ شوگر ٹیسٹ کرتے رہیں، بالکل نارمل آ جائے شوگر، صرف پرہیز پہ رہ جائیں گے۔ مٹھائی اور پھل بند ہیں، صرف سیب امرود کھا سکتے ہیں، پپیتا کھا سکتے ہیں۔ اور ایک دعا قرآن میں ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، ربی ادخلنی 80، آیت نمبر 80، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ آیت پڑھتے رہیں انشاءاللہ 7 بار صبح شام یا 11 بار صبح شام، تو شوگر ویسے ہی نارمل رہے گی۔ گردے کی پتھری، گردے کی پتھری کا نسخہ یہ ہے کہ آپ
2 کلو نیمبو لے آئیں اور اس کا رس نکال لیں اور 3 کوڑی اس میں ڈال دیں جو سمندر کے کنارے کوڑی ملتی ہے، چھوٹی کوڑی مل جائیں گی، ہاں کسی بھی عطار سے مل جائیں گی، اور وہ کوڑی اس میں رات کو ڈال دیں نیمبو کے رس میں، صبح تک وہ اس میں گھل جائے گی، اور صبح سے آپ 2 یا 3 چمچ عمر کے حساب سے، مان لو کوئی 10 سال سے بڑا بچہ ہے تو 2 چمچ، اور کوئی 15 سال سے بڑے ہے تو چاہے 60 سال کی عمر تک کے جتنے بھی لوگوں کو 3 چمچ صبح کو نہار منہ سے پینا شروع کر دیں، انشاءاللہ پتھری کٹ کے ختم ہو جائے گی اور دوبارہ بنے گی بھی نہیں۔ اور اگر درد بھی ہوتا ہے گردے میں تو 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام لیں، یا وہاب کی تسبیح پڑھتے رہیں کم سے کم 5-6 منٹ، یا وہاب 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 اس طرح سے، اور تھوڑی دیر یا حیو یا قیوم پڑھیں، انشاءاللہ نہ درد ہوگا نہ پتھری رہے گی۔ پت کی تھیلی کی پتھری کا نسخہ یہ ہے، آج ڈاکٹری کی وہ ہے کہ نشستی ہے؟ اچھا، پت کی تھیلی کی پتھری کا جو نسخہ ہے وہ گلہڑ کے پھول ایک آتے ہیں، دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائیں گے، وہ گلہڑ کے پھول آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں، اپنے یہاں گرائنڈر میں پیس لیں، اور 1 چمچ گلہڑ کے پھول وہ دودھ سے لے لیا کریں صبح شام، انشاءاللہ پتھری کٹ کے ختم ہو جائے گی اور آپریشن سے بچ جائیں گے۔ ڈاکٹر آپریشن ہی بتاتے ہیں مگر آپ نے باتوں میں نہیں آنا، ساتھ میں 1 چمچ انگوری سرکہ بھی صبح شام لے لیں، اور اگر درد بھی ہوتا ہو تو 1 چمچ شہد بھی گرم پانی میں پی لیا کریں۔ تسبیح اس کی وہی ہے، یا وہاب کی تسبیح آپ مستقل پڑھیں، اور ان رب علی کل شیء حفیظ بھی ایک تسبیح پڑھیں کہ اللہ آپریشن سے میری حفاظت فرما۔ ایک سوال یہ ہے، جو اسلامک موویز بنتی ہیں ہاں، کیا انہیں دیکھنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو اسلامک موویز بنتی ہیں کیا اس میں دیکھنا چاہیے انہیں؟ بھائی اسلامک موویز ہوں یا کیسی بھی موویز ہیں ان میں نامحرم عورتیں ہوتی ہیں اور ان کے حلیے بھی آپ کو پتہ ہے۔ اگر آپ پردے والی عورتوں کی کوئی مووی دیکھ رہے ہیں پھر تو جائز ہے، اپنا کلچر آپ کو یاد آنا چاہیے، اپنی ہسٹری، مگر اس میں اگر بے پردہ اور الٹے سیدھے لباس والی عورتیں ہیں، جس طرح رتق الغازی میں نے دیکھا تھا، اس میں کوئی لباس کی اس طرح کی پابندی نہیں تھی، تو میرے نزدیک تو دور رہنا چاہیے۔ کیونکہ آج ہی ایک میرے بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے چیلوں سے کہہ کے جاتا ہے بھائی مجھے تو قید کر لیا جائے گا اس مہینے میں، مگر میں تمہیں چھوٹ دے رہا ایسی ایسی فلمیں ایسے سیریل بنانا کہ لوگ اسی میں پھنسے رہیں، عبادت سے بچے رہیں، تو یہ شیطانی کام ہے میرے نزدیک۔ تو ایک سوال ہے بھائی کا کہ ان کا رمضان میں تھوک بہت آتا ہے اور اندر بھی چلا جاتا ہے، کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے رمضان میں تھوک زیادہ آتا ہے کسی صاحب کو اور حلق کے اندر بھی چلا جاتا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھائی، بالکل نہیں ٹوٹتا۔ اور تھوک کا بھی میں علاج بتا دوں آپ کو، 50 گرام بھنے ہوئے چنے میں چھلکوں کے روز یا تو سحری میں یا افطار میں کھانے شروع کر دیجیے، آپ تھوک بننا بند ہو جائے گا آپ کا۔ ایک سوال ہو رہا ہے ان کا، سرکاری نوکری نہیں ملی، کیا وہ بزنس کریں؟ اچھا، ان کا ایک اور سوال ہے کہ سرکاری نوکری نہیں مل رہی تو کیا میں بزنس شروع کر دوں؟ بالکل بھائی، قرآن میں اللہ نے کہا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ اب سرکاری نوکری آپ کو تو اچھی لگ رہی ہے، اللہ کو تو آپ کے لیے اچھی نہیں لگ رہی۔ نبی نے تو رزق کے 99 دروازے جو ہیں وہ کاروبار میں بتائے، تو اللہ نے آپ کو روک رکھا ہو اس نوکری سے، نہیں لگنے دے رہا کہ ایک ہی طرح تنگ آ کے بزنس کرے اور میں اسے لاکھوں کروڑ دوں، تو آپ میرے نزدیک فوراً بزنس شروع کریں، اس میں اللہ میاں کی پتی رکھیں 5% کی، وہ 5% کمائی کا اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں بند لفافے میں کر کے، اور یا ذل جلال والاکرام 300 بار، اور یا ولی یا نصیر چلتے پھرتے، اور تھوڑی دیر ورزقنی وانت خیر الرازقین، یہ آیت پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کا کاروبار سیٹ ہو چکے گا بہت جلدی۔ اب آپ نوکری کی طرف بالکل دھیان نہ دیں بلکہ نوکر رکھنے کی بات کریں۔ ان کا سوال یہ ہے کمائی کا حصہ 2.5% ہے 5%، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ ہے جو اللہ کا حق ہے، وہ 2.5% ہی ہے، مگر میں اللہ کی پارٹنرشپ کرا رہا ان سے، اور کوئی پارٹنر اپنے پارٹنر کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ جب ان کا پارٹنر اللہ ہو جائے گا 5 پیسے کا تو ان کے بنتے جو بگڑتے کام ہوں گے بنا دے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ 5% مطلب زکوٰۃ سے کوئی مطلب نہیں ہے، زکوٰۃ الگ ہے، یہ تو اپنے کمائی میں سے الگ کرتے رہیں لفافے میں، بند لفافے میں، کسی پہ کوئی احسان نہیں، اور اپنے کسی رشتہ دار کو چپ چاپ، جو غریب رشتہ دار ہو، چپ چاپ ہر مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے پیسے جوڑے اور لفافہ پہنچا دیا، آپ دیکھنا کس طرح ترقی ملتی ہے انشاءاللہ۔ اصل میں نا 5 لاکھ کا بزنس ہے، پروفٹ میرا اس میں 10-15-20% ہے، تو اس میں سے 5% نکالنا ہے 5 لاکھ میں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ 5% پروفٹ میں سے نکالنا ہے یا اصل میں سے؟ زکوٰۃ تو اصل پہ ہے، لیکن پروفٹ جو میں بات کر رہا ہوں 5% کی پتی کی، وہ پروفٹ میں سے نکالنا ہے۔ مان لو آپ نے 5 لاکھ میں بزنس کیا اور 1 سال میں 1 لاکھ کمایا، تو اس میں سے صرف 5,000 روپے آپ نے
اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دیں گے۔ اچھا یہ پارٹنرشپ اپنی حیثیت کے مطابق کم زیادہ بھی کری سکتے بالکل کری جا سکتی ہے۔ میرے پاس تو ایسے ایسے کیس ہیں، آپ یقین کرو 90 80% پاکستان کے لوگ ہیں جو اللہ کی پارٹنرشپ کرتے ہیں، خود 10-20% رکھیں، اور اس 10-20% میں بھی اربوں پتی ہیں، کروڑ پتی نہیں ہیں، اربوں پتی ہیں۔ اس 10 مطلب جو انہیں 20% مل رہا اس میں ہی 80% اللہ کے نام کا، خوب لنگر چل رہا ہے خوب۔ اچھا ایک مفتی صاحب ہیں پاکستان کے، وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کے بعد میں جو ہے توحید کے بعد جو اکثر علماء کو اس پہ اتفاق ہے کہ ماں باپ کے جو فضائل بیان ہوئے، اس میں میرا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو زیادہ اوپر رکھا ماں باپ سے۔ یہ بھی بات بیان کرنی چاہیے لوگوں کو کہ خرچ کرو نکال دو، کیونکہ انسان کی نفس کو جوڑ دے گا اس چیز۔ اصل میں بات یہ ہے نا، یہ بات بہت اچھی کر رہے ہیں، بہت ہی بڑھیا بات کی انہوں نے۔ اصل میں ایک چیز جو ابھی سوال ہوا تھا نا، منافقت، یہ نفاق سے بنا، اور منافقت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ بخیل ہوتے ہیں اندر سے، یہ اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرتے ہیں، نہ خرچ کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ اور نفاق جو ہے نا اس کی ضد ہے انفاق، خرچ کرنا۔ آپ جتنا اللہ کی راہ میں مال بانٹیں گے آپ کے اندر سے نفاق ختم ہوتا جائے گا۔ انفاق سے، مال بانٹنے سے، اصل میں اس کے اوپر بھی ایک حدیث کھڑی ہے، بہت ہی حسین حدیث ہے۔ ایک بار نبی نے یہ بات فرمائی کہ جو سخی آدمی ہوگا وہ چاہے اتنا عبادت گزار نہیں ہوگا لیکن وہ اللہ کے قریب ہوگا، لوگوں کے قریب ہوگا، جنت کے قریب ہوگا، جہنم سے دور ہوگا۔ اور جو بخیل آدمی ہوگا، کنجوس آدمی ہوگا، وہ اللہ سے دور ہوگا، لوگوں سے دور ہوگا، جنت سے دور ہوگا، جہنم کے قریب ہوگا، چاہے کتنا عبادت گزار ہو۔ تو اس لیے عابد پہ سخی جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا مال ماں باپ سے بھی اوپر ہے، وہ اس لیے ہے کہ اس کی آخرت داؤں پہ لگی ہوئی ہے۔ اگر کوئی مال کما رہا ہے اور وہ کنجوس ہے تو آپ یقین کرو اس نے اپنی آخرت داؤں پہ لگا لی، کتنی عبادت کرتا ہو۔ پھر تو اگر وہ ماں باپ کا کتنا بھی احترام کرنے والا ہو اور ماں باپ کو اگر نام کے میں تھوڑی سی بھی کنجوسی کرے گا تو بچ جائے گا، ان کی خدمت کرے گا۔ بالکل، سب سے پہلے نبی نے فرمایا تمہارے مالوں پہ سب سے زیادہ حق تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیوی بچوں کا ہے، ان پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ بتایا۔ تو پھر اگر اس میں کوتاہی کرے گا، جو سخی ہوگا سب سے پہلے تو انہی پہ کرے گا۔ آپ کسی بھی سخی کو دیکھ لو، وہ اپنے گھر والوں کے لیے کتنی سخاوت کرتا ہے، اس کا تو مال ہی اپنے گھر والوں سے شروع ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے رشتہ داروں کو دے گا، اپنے ساتھیوں کو دے گا، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے گا، اس سے تو سبھی خوش رہتے ہیں۔ نبی جو ہیں سخاوت کی آندھی بن جاتے تھے رمضان شریف میں، اتنا مال بانٹتے تھے۔ ایک بار تو اللہ نے کہا کہ نبی اگر تو کہے تو میں وہ پہاڑ کو سونے کا بنا کے تیرے پیچھے پیچھے کر دوں۔ اگر وہ بھی بن کے سونے کا پیچھے آ جاتا تو حضور سے ہی بانٹ دیتے، اتنی سخاوت تھی نبی میں۔ اور رمضان میں تو آندھی بن جاتے تھے سخاوت کی۔ اچھا جیسے کہ گھر والی کا کچھ کام کر دیتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں کہ ضرور کا غلام بن گئے تو، اور جو ہے یہی کام جو ہے ان کے داماد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا داماد تو بہت اچھا ہے۔ ارے یار بس کیا بات کہی تم نے، سچی بات ہے، بالکل ہر گھر کی کہانی ہے کہ چاہتے ہیں یہ کہ ہمارے داماد جو ہیں وہ تو ہماری بیٹیوں کے آگے پیچھے پھریں، اور ہمارا جو لڑکا ہے وہ ہماری بہو پہ ظلم کرے، دوسرے کی بچیوں کو بچی نہیں سمجھتے۔ اپنی بچیوں کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ دوسرے کی بچی بھی تو ہڈی اور گوشت کی اسی طرح سے ہیں، انہوں نے بھی تو پال پوسا، 20-22 سال عمر کر کے ان کی اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے تمہیں دے دیا۔ بہت احتیاط رکھیں، نبی نے فرمایا تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں جب تک تم یہ جو سامنے والے کے سوچ رہے جو اپنے لیے سوچ رہے وہ برابر نہ ہو۔ اسٹوڈنٹ اس کا کھڑا ہے بھائی، وہ ایکسل جو کھڑا ہے۔ اگر والدین پہ جیسے کہ دی جاتی ہے نا، تو گنجائش نہ ہو اور بیٹی جو ہے ان کو دے دے، اور جو وہ عیدی بیٹی کو دے دے، وہ کیا صحیح ہے؟ دوبارہ بتاؤ، میں سمجھا نہیں۔ جیسے کہ والدین پہ عیدی دینے کے لیے گنجائش نہیں ہے، ہاں بیٹی پہ ہے، وہ بیٹی کچھ پیسے دے کے وہ کہہ دے کہ عیدی مجھے دے دے۔ ہاں ہاں، اچھا ان کی عزت بھی رہ جائے ماں باپ کی۔ ان کا سوال یہ ہے بیٹی امیر ہو، ماں باپ عیدی نہیں دے پا رہے ہوں تو بیٹی خاموشی سے لفافے میں انہیں دے دے کہ ابو اور امی یہ تم مجھے ہی لفافہ واپس کر دینا لوگوں کے بیچ میں، تو کیا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی۔ یہ تو اصل میں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، ہم دوسرے لوگوں کے اثر ہمارے اوپر آ گئے، اس لیے بیٹیوں کا حق جو ہے وہ ماں باپ پہ کم سمجھا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکوں کا حق ہے ماں باپ کو پالنا بھی، انہیں رکھنا بھی، ان کی دل جوئی بھی۔ لڑکے لڑکیاں دونوں برابر ہیں ماں باپ کی لیے، بالکل ان کی ضرورتیں، ان کی خواہشیں، ان کی تمنائیں پوری کرنے کے لیے بالکل جائز بات ہے۔
اور یہ بہت اچھا ہے جو آپ نے سوال کیا. دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ، اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ، اس کے پیچھے کیا مصلیت ہے؟ بھائی اس کے پیچھے بہت بڑی مصلیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لڑکیوں کا اتنا حصہ چاروں طرف رکھا ہے کہ ان کا حصہ کم نہیں پڑتا بلکہ مرد سے زیادہ ہی پڑ جاتا ہے. انہیں حصہ باپ کے حصے میں ملے گا، انہیں حصہ ہسبینڈ کے حصے میں ملے گا، انہیں حصہ اولاد کے حصے میں ملے گا، انہیں مطلب ہر جگہ سے انہیں، اور مہر ان کے لیے اللہ رب العزت نے طے کر دی ہے. ان میں مہر مرد کے لیے نہیں ہے، مہر میں چاہے کوئی خزانے دے دے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا، اسے پتہ ہے کس طرح برابری کرنی ہے. تو مرد عورت کی برابری کا اللہ نے انتظام کر رکھا ہے. بس جی میرے خیال میں آج بہت ہو گیا. ہاں ہاں ایک سوال ہے میرا، بڑا کریٹیکل ہے. قرآن شریف کا جو معاملہ ہے وہ عورت اور مرد کے اوپر ہے حدیثوں میں لگ بھگ 99%. لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو نہ مرد ہوتے ہیں اور نہ عورت ہوتی ہیں، جن کو ہم کنر کہتے ہیں، اور ان کو اکثر عموماً مرد بھی دیکھ کے مسکرا سا دیتے ہیں اور عورتیں بھی. مطلب ایک بڑا مظلوم طبقہ ہے وہ، اگر سلیم الفطرت انسان سوچے. لیکن اب وہ شادی کرے تو کس سے کرے؟ عورت سے کریں یا مرد سے کریں؟ اور ان کے اوپر کون سی شریعت لاگو ہوگی؟ بڑا اچھا سوال ہے، لیکن میں اس کا جواب دے چکا. آپ شاید ان دن آئے نہیں ہوں گے، شاید یہ بیچ میں آئے تھے سوال اس طرح کے نا، سوال جواب میں. خیر کوئی بات نہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کنر جو ہوتے ہیں ان پہ کون سی شریعت لاگو ہوگی اور ان کس سے شادی کریں اور کس طرح سے ان کے حقوق ہوں گے، کیا معاملہ ہوگا. دیکھو جی، کنر ایک تو ہوتے ہیں قدرتی کنر کہ اللہ کی طرف سے وہ زنخے پیدا ہوئے، تو وہ تو اللہ رب العزت کی مشیت ہے. جیسے کسی کا کوئی اعضا نہ بنائے، وہ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے ہاتھ نہیں ہوتے قدرتی، پیر نہیں ہوتے. اسی طرح سے اعضائے تناسل کا بھی معاملہ ہے یا شرمگاہوں کا معاملہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نہ آئے. وہ تو ہو گیا معذور، ان کی تو شادی ہو ہی نہیں سکتی. ان کی یہ آزمائش ہے کہ وہ کتنا شکر ادا کرتے ہیں اس کے باوجود بھی، یا ان سے جو متعلقین ہیں وہ ان کا کتنا ساتھ دیتے ہیں، ان کی کتنی دل جوئی کرتے ہیں. ایک اور طبقہ ہے جو اپنے آپ کو زنخہ بنوا لیتے ہیں، آپریشن کرا کے، جو اللہ کی طرف سے ایک تخلیق ہوئی اس میں وہ بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں. جو پہلے والا طبقہ ہے قدرتی، اس کے اوپر تو شریعت لاگو ہوگی اس طرح سے کہ اس کا رجحان اگر عورتوں کے کاموں پہ زیادہ ہوگا، مان لو عورتوں والے کپڑے پہننا، میک اپ کرنا، چوڑیے پہننا، تو اس پہ شریعت لاگو ہوگی عورتوں کی، اسے حصہ وراثت ملے گا عورتوں کا. یہ علماء دین کی بات بتا رہا جو انہوں نے فتویٰ دیا. اور اگر اس کا رجحان ہوگا مردوں کے کاموں پہ، مردوں کے کپڑے پہننا، مجھے داڑھی بھی آ رہی ہے، اس کے اعضائے تناسل نہیں بھی ہے، وہ اس قابل نہیں بھی ہے، تو اس پہ شریعت میں مردوں والا جو شریعت کا حصہ ہے وہ کام کرے گا. اب جن لوگوں نے اپنا آپ کو خود زنخہ بنوا لیا، ان لوگوں کو تو توبہ کرنی چاہیے. اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے پھر یہی اسی طرح شریعت لاگو ہوگی. شادی تو ان میں سے کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے زنخہ بنتا ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک شخص کو مدینے میں جلا بدر کر دیا تھا، جنگلوں میں ڈلوا دیا تھا، نکلوا دیا تھا مدینے سے. تو ان لوگوں کو تو بستی میں رہنے ہی کا حکم نہیں ہے، کیونکہ تو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. یہ ایسا کام کراتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قوم لوط کو اللہ رب العزت نے پٹخے دے کے ختم کرا. تو اس لیے ایسے لوگوں کو، جو لوگ خود بنے ہوں، ان کے اوپر تو معاملہ یہ لاگو ہوگا. اور اسلامی مملکت ہو تو ہم اس ملک میں تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر جو قدرتی ہیں وہ سیمپیتھی ان کے ساتھ ہماری ہونی چاہیے، اور ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، اور بہت محبت کرنی چاہیے، بہت جذبات کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ باقی کل.